والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شدید ترین محبت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہیں. اور جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بہت ساری نشانیاں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہم آج کی اس مختصر نشست میں کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اپنی راتوں کو اس انداز میں گزارتے ہیں کہ یا تو ان کی رات سجدے میں گزرتی ہے یا قیام کے اندر گزرتی ہے، یعنی تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اہل علم نے اس سے ما قبل دو علامتیں ذکر فرمائی اور آگے بھی علامات کا ذکر ہے. یہ تیسری علامت ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی، کہ وہ اپنی راتوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنی راتوں میں جاگ کر اللہ رب العزت کے عبادت اور بندگی کے اندر گزارتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. جو اللہ کے حقیقی نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، ان کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار میں تڑپتے ہیں. اور جو حقیقی اللہ والے ہیں انہیں رات کے سجدوں میں اللہ رب العزت کی ذات محسوس ہوتی ہے. وہ اپنے حقیقی پروردگار کو تہجد کے وقت میں محسوس کرتے ہیں. جب محسوس کرنے کا وقت اور لمحہ ہے تو یقیناً جو سچا عاشق ہوتا ہے، جو سچا محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جس جگہ پر اپنے محبوب کو محسوس کرے گا اس جگہ کا اہتمام ضرور کرے گا. ہمیں بھی اگر اللہ رب العزت سے محبت ہوگی تو تہجد کا اہتمام ہم ضرور کریں گے. یہاں پر اہل علم نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سجدا و قیاما کے لفظ کے ساتھ تعبیر جو اختیار کی وہ عجیب ہے. سجدے کا لفظ پہلے ذکر کیا ہے اور قیام کا لفظ بعد میں ذکر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پہلے قیام ہوتا ہے اور سجدہ بعد میں ہوتا ہے. یہاں پر جو الفاظ ہیں ان سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ترتیب نماز کی ہے اس ترتیب سے بالکل الگ تھلگ بات ذکر کی گئی ہے. تو مشائخ نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے سجدہ کا لفظ استعمال کیا پھر قیامہ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب یہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے اس کے بعد انسان کو بقا ملتی ہے، اور سجدے کے اندر فنائیت غالب ہے اور قیام کے اندر بقا غالب ہے. پہلے انسان اپنے آپ کو مٹائے گا، اپنی خواہشات کو اللہ پر قربان کرے گا، اپنے آپ کو جھکا دے گا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے
اپنی پیشانی کو، انسان کے اعضاء اور بدن میں سب سے زیادہ اہم جو عضو ہے وہ انسان کی پیشانی ہے. اس پیشانی کو پہلے زمین پر رگڑے گا. جب یہ پیشانی کو زمین پر رگڑے گا پھر اللہ رب العزت اس کو اتنا بلند کر دیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اس کے لیے سلام لے کر کے آئیں گے. پہلے فنا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے بقا اسی کو ملتی ہے. ہمارا مزاج اس کے بالکل الٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہماری کوئی محنت نہ ہو، ہم اپنے آپ کو نہ کھپائیں، بس اللہ رب العزت کوئی ایسا چکر چلائیں کہ ہمیں اپنا محبوب بنا دیں، اپنا پیارا بنا دیں اور ہم عزتوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں. یہ ناممکن ہے. عزتوں کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ معزز اور عزت والے ہیں، انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ اس کے بغیر بھی عزت والے تھے، لیکن آپ حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے تھے اور پھر انہیں کھڑا کر دیا جاتا اور دھکا دے دیا جاتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کون سا ظلم نہیں ہوا؟ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتے تھے اور وہ تڑپتے رہتے تھے. یہ پہلے فنا ہے، پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ کون سا ظلم نہیں ہوا؟ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کون سی زیادتی نہیں ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اگر ہم واقعات دیکھیں، خبیب بن عدی جیسے شخص، جرنیل صحابی کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا. انہیں سولی پہ لٹکانے سے پہلے کیسی کیسی دھمکیاں دی گئی. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نہیں نکالی گئی. حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو زمین پر لٹا کر اوپر جوان لڑکوں کو کہا گیا کہ تم اس کے اوپر چڑھ کے چھلانگیں لگاؤ تاکہ اس کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں. ساری کی ساری پسلیاں توڑ دی گئی. یہ کیا تھا؟ یہ بظاہر فنا ہو رہے تھے، یہ بظاہر فنا ہو رہے تھے. حضرت خباب بن ارد کے لیے کیا انگار، پہلے ایک جگہ کھودی گئی انسان کے پورے بدن کے برابر، پھر اس جگہ میں انگارے بھرے گئے، دہکتے انگاروں کے اوپر انہیں لٹا دیا گیا. ان کا بدن اس جگہ پر جب آیا، ان کی چربی اور خون کی وجہ سے وہ انگارے، یہ آپ اندازہ لگائیے، مکہ کی سرزمین پتھریلی سرزمین، پھر اس پتھریلی زمین پہ اگنے والے درخت، جتنی زمین سخت ہو درخت اتنے مضبوط ہوتے ہیں، جتنے درخت مضبوط ہوں انگارے اتنے اس کے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، قوت والے ہوتے ہیں، زیادہ دیر تک قابل استعمال ہوتے ہیں. اس زمین کے انگارے رکھ کر انہیں لٹا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ یوں سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے قمیض اتاری ہوئی تھی، پیچھے سے لڑکے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کی کمر کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے اوپر چڑھ رہے ہیں. میں جب پیچھے آیا میں نے دیکھا بھی یہ کیا ہے، اتنے زخم. تو فرمایا کہ جب مجھے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، موٹے موٹے انگارے ہوتے تھے، جن جن جگہوں پہ انگارہ گھستا تھا ان جگہوں میں خون خشک ہو جاتا تھا، جل جاتا تھا. میری تھوڑی تھوڑی چربی پگھلنے سے وہ یعنی انگارے ٹھنڈے ہوئے. اب یوں سمجھ لیں جس طرح یہ دیوار، بلکہ اب تو یہ اس دیوار میں بھی کچھ کم سراخ ہے، جس طرح نئی دیوار بنائی اسے پلستر نہ کیا ہو، اس کے اوپر لوگ بعض لڑکے شرارتی ہوتے اوپر چڑھ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کی پیٹھ پر اتنے زخموں کے نشانات تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب یہ جو مظالم کی داستان ہے، یہ جو ظلم ہے صحابہ پر، اس میں فنائیت ہے. یہاں پر صحابہ فنا ہوئے ہیں، پھر بقا کیسے ملی؟ اولئک هم المفلحون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ فلاح اور کامیاب پانے والے ہیں. اولئک هم الصادقون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے سچے ہیں. دن کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ دے یہ سچے ہیں، ان کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ایمان ان کے دل کے اندر داخل ہوا، ایمان ان کے دل کے اندر داخل ہوا، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ، کفر، فسق، نافرمانی، یہ ساری کی ساری چیزیں، گناہ ان کے دلوں سے ہی نکل گیا.
اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایسا پاکیزہ بنا دیا کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ یہ جو بقا کا مقام ملا ہے حضرات صحابہ کو، اس مقام کے ملنے میں سب سے بڑا دخل فنا کا ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا پھر اللہ رب العزت نے ان کو بقا کر دیا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل کر عبادات میں لگ جائیں، نیکیوں میں لگ جائیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، لیکن صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں زندہ تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں پہلے فرما دیا تھا کہ تم سارے کے سارے جنتی ہو۔ یعنی کس بڑے سے بڑا ولی اپنے آپ کو کنفرم جنتی نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا کے اندر موجود تھے اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پہلے فنا ہوتی ہے پھر انسان کو بقا ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں سجدہ و قیاما، سجدے کا ذکر پہلے کیا، قیام کا ذکر بعد میں کیا، اشارہ دے دیا اس بات کی طرف کہ پہلے تمہیں فنا ہونا پڑے گا پھر اللہ رب العزت تمہیں بقا عنایت فرما دیں گے۔ اچھا، انسان کا سجدے کی کیفیت اللہ رب العزت کو بے انتہا محبوب ہے، جس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ جو زمین پر آتے ہیں وہ سجدے کی کیفیت میں ہی چلا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کو اپنا بندہ جس حالت میں سب سے زیادہ محبوب تھا پیدائش کے وقت، اللہ رب العزت نے اسی حالت اور کیفیت کا یہاں پر انتخاب فرما دیا۔ اور نماز کے حالت میں دیکھو، اللہ رب العزت کو بندہ سب سے زیادہ پیارا اس وقت لگتا ہے جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو، اور نماز کے اندر بھی سب سے زیادہ پیارا بندہ اللہ رب العزت کو اس وقت لگتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو۔ اس سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سجدے کی حالت جو ہے یہ اللہ رب العزت کو کتنی محبوب ہے۔ اور پھر اوقات کار میں تہجد کا وقت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب وقت ہے۔ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت جو ہر جگہ موجود ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت خود اس آسمان پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر اور 7 آسمان ہیں، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے جو لفظ ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، مطلب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت بندے سے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی اپنی حاجات پیش کرنے والا جن کی حاجتوں کو میں پورا کروں۔ فرمایا کہ اس آخری پہر میں خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کو تہجد کا وقت سونے نہیں دیتا، ان کو بستر نہیں سونے دیتا، انہیں چارپائیاں اچھال دیتی ہیں، انہیں چارپائیاں اچھال دیتی ہیں کہ یہ تیرے سونے کا وقت نہیں ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام میاں محمد رحمت اللہ علیہ ہے، وہ اس پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نندر آوے۔ جن بندوں کو اللہ رب العزت سے محبت نہیں ہوتی ان کو بڑے سکون کی رات کو نیند آتی ہے، تہجد کے وقت میں بڑے سکون سے پڑے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کتنا اہم وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نندر آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تڑپ جاتے ہیں، ان کو بستر سونے نہیں دیتا، بستر اچھال لیتا ہے، بے چین اور بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اور اگر کبھی تہجد قضا ہو جائے بے خودی میں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، ان کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، عجیب کیفیات ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں،
جن کی خاطر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے نظام کو سجایا چمکایا، اس اپنے محبوب سے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس وقت کو ضائع نہ جانے دینا، تہجد کے وقت کو ضائع نہ جانے دینا۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب یہ جو نفلی عبادت ہے، جو زائد عبادت ہے، میرے محبوب رات کے وقت میں اس تہجد کے وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت میں اٹھیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب اگر آپ اس وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو ہم تمہیں مقام محمود عطا کریں گے۔ جنت کے جو مراتب ہیں، جنت کے جو درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے اس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور اس پر حضور علیہ السلام قیامت کے دن جلوہ فروز ہوں گے۔ مقام محبوب حضور علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا مقام محمود تہجد کی وجہ سے، یہاں پر جو الفاظ ہیں ظاہر یہی نظر آتا ہے اللہ رب العزت نے تہجد کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرمایا۔ جو امتی تہجد کی نماز ادا کرے گا روحانیت کے میدان میں ولایت کا اعلیٰ ترین مقام اللہ پاک اس بندے کو عطا فرمائے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ صالحین کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ کسی بزرگ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کرنا، کئی مرتبہ کسی اللہ والے سے ملتے ہیں، امام سے ملتے ہیں، والدین سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے ہمیں وقت کا غوث قطب ابدال مل جائے، وقت کے ابدال اور قطب اگر مل جائیں ہم ان کو بھی یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا سب کو کہنے کی بجائے صالحین بن جاؤ، ان کی دعاؤں میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا۔ جب بندہ صالحین میں شامل ہو جاتا ہے تو صالحین میں شامل ہونے کے لیے تہجد پڑھنی پڑے گی، بندہ تہجد پڑھے گا صالحین میں شامل ہو جائے گا، اور دنیا کے جتنے غوث قطب ابدال اللہ کے ولی اس وقت موجود ہیں وہ سارے کے سارے نمازی ہیں۔ جب وہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو خود بخود ہمارے لیے دعا ہو جائے گی۔ کسی سے کہنے کی بجائے کہنا اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن اگر ہم دلی طور پر کہنا چاہتے ہیں، ایک ہے فرضی کہنا، اور اگر دل سے ہماری یہ آواز ہے کہ یار اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے دعا کریں، تو تہجد کا اہتمام شروع کر دیں، اللہ کے سارے نیک بندوں کی دعاؤں میں میرا اور آپ کا آسانی کے ساتھ حصہ پڑ جائے گا۔ کتنا آسان کام کر دیا ہے ہمارے مشائخ نے، ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک قافلہ ایک لمبا سفر کر کے آ رہا ہو اور وہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، سارے تھکے ہوئے ہوں، ان کی تھکاوٹ بدن پر محسوس ہو رہی ہو، اور اس وقت سارے لوگ آ کر کے سو جائیں، ان میں سے ایک بندہ بڑا تھکا ہوا ہے لیکن سوچتا ہے یار میں سونے کی بجائے تہجد کی نماز ہی ادا کر لوں، وہ سوتا نہیں، وضو کرتا ہے اور تھکا ہارا اس کے پاؤں جو ہے بڑی مشکل سے اٹھ رہے ہیں، مصلی بچھا لیتا ہے اور 2 رکعت نماز صلاۃ تہجد کے پڑھ کے اس کے بعد سوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل بلاتے ہیں اور فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے ہم جب تھوڑے تھکے ہوئے ہوں تو ہماری نمازوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ اب یہ وقت گزرا ہے بجائی وغیرہ کا، بلکہ ابھی بجائی تو اب شروع ہوئی ہے، کٹائی وغیرہ کا، ان دنوں میں جو اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان اوقات میں نماز کا ادا کرنا یہ تو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب مشکل حالات ہو، وقت نہ نکل رہا ہو، پھر انسان وقت نکالے، اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو بلندیوں تک پہنچاتے ہیں، اس بندے کو پھر اس بنیاد پہ عروج ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز کا اس قدر اہتمام کرنے والے تھے، یعنی ایک بڑی ہستی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کے وقت عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، اور 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، وہ ساری رات جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور قرآن اس انداز میں پڑھتے تھے جس طرح مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے کہ نہ تو لوگوں کی نیند خراب ہو اور نہ میں بغیر قرآن کی لذت لیے قرآن پڑھوں، نہ وہ آواز بھی نکالتے تھے اور اتنی دھیمی آواز نکالتے تھے لوگوں کا آرام بھی خراب نہ ہو اور میں قرآن بھی سکون سے پڑھتا رہوں۔ ساری رات قرآن مجید تہجد میں پڑھتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے متعلق کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، جب زیادہ کھانا کھا لیتے، دن کو بھی کچھ کھا لیا، شام کو پھر کچھ مل گیا، پیٹ بھر جاتا تھا، تو پھر اس رات اپنے آپ پر نیند حرام کر دیتے تھے۔ آج میں نے نہیں سونا، میں نے ساری رات عبادت کرنی ہے، اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے، اپنے جی سے، اپنے نفس سے گفتگو کرتے تھے کہ جب مالک کسی گدھے کو پیٹ بھر کر گھاس کھلائے تو پھر اس گدھے سے کام بھی زیادہ لیتا ہے۔ تیرے مالک نے تجھے اتنا کھلایا کہ تیرا پیٹ بھر گیا، لہذا اب تجھ پر لازم ہے کہ ساری رات جاگ کر اپنے مالک کو راضی کر، اپنے مالک کی عبادت میں رات گزار، اور ساری رات عبادت کے اندر گزار دیتے تھے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا، بھئی آپ اس طرح نہ کیا کریں، اس سے آپ کی صحت ختم ہو جائے گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے، جو کرتے ہیں عبادت یہ بھی رہ جائے گی۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کے اندر گزارتے تھے، آپ سے وسلم سے یہی کہا گیا، یا رسول اللہ آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں، آپ اتنا مت جاگا کریں، آپ کے پاؤں مبارک پہ برم آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا بھی وہی جواب ہے، جب اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور میں عیاشی کی زندگی گزارنے والا تھا، میں شراب کے اڈوں میں ساری رات گزارتا تھا، ساری رات کنجریوں کا گانا سنتا تھا، اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی، مجھے ہدایت سے نوازا، اور اس وقت اللہ رب العزت کا مجھ پہ احسان ہوا، تو کیا شکرانے کے طور پر ساری رات جاگ کے میں نہ گزاروں؟ خبردار مجھے مت روکا ٹوکا کرو، میں ساری رات اسی طرح گزاروں گا۔ اور انہوں نے پوری زندگی اسی طرح گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جا پہنچے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، جوانی کی عمر میں ڈاکو تھے، مشہور زمانہ ڈاکو تھے، اللہ رب العزت نے ہدایت سے نوازا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت رات کے وقت تجلی فرماتے ہیں، اپنے انوارات کی تجلیوں کا نزول فرماتے ہیں زمین پر، اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ لوگ جو دن کے وقت میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے؟ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی ہی شرم والی بات ہے کہ اللہ رب العزت تو تہجد کے وقت میں اس بندے کے انتظار میں ہو اور یہ بندہ اس وقت موقع پر موجود ہی نہ ہو۔ یعنی محبت کا دعویٰ کرنے والا جو محبوب سے ملاقات کا وقت مانگے اور جب محبوب آئے تو اس وقت یہ موجود نہ ہو، یہ بہت بڑی عیب والی بات ہے اور نامناسب بات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ تہجد کا اہتمام کرے اور تہجد کو بنیادی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میں موضوع کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں ختم کرنے کے لیے۔ اب تہجد کے وقت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ فلاں بندہ اس کی نیند پوری ہو رہی ہے اور اب وہ کہیں اٹھ کے تہجد کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، مجھے اس کا چہرہ بالکل پسند نہیں ہے، میں اس بندے کو ناپسند کرتا ہوں،
اس بندے سے میں نفرت کرتا ہوں، اس کا چہرہ میں چاہتا ہی نہیں کہ تہجد کے وقت میں کھڑا ہو کر میرے سامنے آ جائے، لہذا اس کو تھپکیاں دے دے کر سلا دو تاکہ میرے سامنے آئے ہی نہ۔ اب اندازہ لگائیے، اگر میں اور آپ تہجد نہیں پڑھتے تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت ہمارے اوپر نیند کو غالب کر دیتے ہیں کہ ہمیں کھڑا ہی نہ ہونے دیں۔ دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو بیدار کرو، اٹھاؤ تاکہ یہ میرے سامنے کھڑا ہو، راز و نیاز کی باتیں کرے، میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ تہجد کے وقت میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، نیند کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بڑے ہی پیارے لوگ ہوتے ہیں، یعنی تہجد کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میرا یہ بندہ دین کا کام کرتے کرتے سو گیا ہے، دین کا کام کرتے کرتے سو گیا ہے، اب اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، بلکہ فرشتوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو اس کو، یہ سویا اسی کروٹ، ابھی اسی کروٹ پڑا ہے، جب یہ صبح اٹھے گا تو اس کی تو اس پسلی میں درد ہوگا، اس سمت درد ہوگا، اس کو کروٹ بدلوا دو تاکہ صبح کے وقت جب یہ اٹھے تو اس کے بدن کے اندر بے ترتیبہ سونے کی وجہ سے درد نہ ہو۔ اب فرشتے آتے ہیں، ان کو کروٹ بدلوا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بندہ تہجد پڑھ لے تب بھی میرا محبوب ہے، نہ پڑھے تب بھی میرا محبوب ہے۔ اب یقیناً میں اور آپ اس تیسری کیٹیگری میں تو ہے نہیں، پہلی جو دو کیٹیگری ہیں انہی میں سے کوئی ایک ہے۔ اگر ہم تہجد پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی نظر کرم مجھ اور آپ پر ہے۔ اگر تہجد کا اہتمام نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے بھئی مجھے وقت نکالنا چاہیے، دن کے وقت 15 منٹ کا قیلولہ کر لیا جائے، تہجد کے وقت اٹھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور سنت عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا دن کے وقت قیلولہ کرنا تہجد جتنا ثواب رکھتا ہے۔ دن کے قیلولہ سونے کو کہتے ہیں، دن کے وقت سنت کی نیت کر کے انسان سو جائے اس کو قیلولہ کہتے ہیں، تہجد جتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ اب میں کچھ آسانی کے لیے ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، میری کھیتی باڑی ہے، میں زمین کی فصل میں کاشتکاری میں اتنا مصروف ہوتا ہوں، میں تہجد نہیں پڑھ سکوں گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے میری دکانداری ہے، میں دن کے وقت دکانداری کو نہیں چھوڑ سکتا، جب دن کو سو نہیں سکوں گا تو رات کو اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، میں تہجد کس طرح پڑھوں۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے میرے ذمہ کام اتنے ہیں، میں دن کو سو نہیں سکتا تو تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے مشائخ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد دو کر کے 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے، اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، اس کو بھی تہجد کا ثواب۔ اور جو روٹین وائز پڑھنے والے ہیں، اگر وہ تہجد کے وقت کسی دن آنکھ نہیں کھلی، اشراق کے نوافل ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد، جو ویسے تو 11 منٹ ہے، احتیاطاً 20 منٹ اشراق کا وقت ہوتا ہے، اشراق کے وقت میں دو کر کے 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو اس کو بھی رات کی تہجد کی نیت کا ثواب ملے گا، تہجد کی عبادت کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یعنی کتنا آسان کر دیا گیا۔ اور اگر تہجد کے وقت میں انسان اٹھ کر نیکی کرے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ہمارے مشائخ نے اور بھی زیادہ سہل اور آسان کیا ہے، بلکہ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم بالکل اکٹھا ہوتا ہے، چچا زاد جتنے بھی ہیں یا چچے کی اولاد، لڑکیاں لڑکے سارے ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، تو ہمارے مشائخ نے اور آسان کر دیا، فرمایا اس صورت میں تو ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد میں سے جو نیک اولاد ہے، تہجد کا اہتمام کرنے والی اولاد ہے، ان کو کہیں بھئی تم نے، یعنی لڑکیاں گھر کے اندر، تم نے تہجد کی نماز اشراق کے وقت ہی پڑھنی ہے،
فتنوں سے بھی حفاظت ہے اور نیکی اور عبادات اس کا معمول بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو تہجد کی نماز کا اگر میں اور آپ اہتمام کریں تو یقیناً اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر لیں گے، صالحین بندوں میں شامل کر لیں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اگر ہم صالحین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، قطب اور ابدال جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر دور میں 40 سے زائد ابدال ملک شام کے اندر موجود ہوتے ہیں، جن کے ذمے اللہ رب العزت مختلف ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کر یہاں کے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، پوری دنیا کے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ ان پر تفصیلاً انشاءاللہ کسی موقع پر بات ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ قطب ہمارے لیے بھی دعا کریں، وہ ابدال جو 500 کی تعداد میں غالباً ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، تو ہم تہجد کا اہتمام شروع کر دیں۔ تہجد کی برکت سے ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ پڑ جائے گا اور وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ جو کہا سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔